خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ حضرات گرامی، مدرسہ جامعہ عثمانیہ بگی مسجد توسا شریف میں اہل سنت فورس توسا کے زیر اہتمام خلافت راشدہ کانفرنس کے موقع پر شہنشاہ خطابت حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کے خطاب لاجواب کو بالم میوزک ہاؤس توسا کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم
حمیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مجھے آپ کا اس شہر توسا میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے. احباب دوست مجھے آپ کے یہاں اس وقت لائے ہیں جب میری دنیا دور ہو رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. اللہ اکبر. وہ جوانی جو جا کے نہ آئے وہ چلی گئی، وہ بڑھیپا جو آ کے نہ جائے وہ آ گیا. اب تو صبح شام انتظار ہے کب مالک کا بلاوا آئے اور کب جائیں. ملکی حالات، قومی حالات، معاملات تمہارے سامنے ہے. میں تو مسکین فقیر آدمی ہوں، میرے سے اگر پوچھو تو جینے کا ٹائم ختم ہو گیا. شرم و حیا ختم، غیرت ختم، محبت ختم. جب ساری چیزیں ختم ہو گئی تو ہم باقی رہ کر کیا کریں گے؟ آپ کے توسا میں اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کو کوئی کفن نہ پہنائے، یوں ہی قبر میں دفن کر دے، سارے لوگ افسوس کریں گے بغیر کفن کے دفن کر دیا، بغیر کفن کے قبر میں چلا گیا، ماڑا ہوا، اچھا نہیں ہوا، نصیب کا کمزور تھا. کسی کے بارے میں یہ خبر پھیل جائے کہ فلاں آدمی پانی مانگتا رہا لیکن ظالموں نے دیا نہیں، پیاسا مر گیا. لوگوں کے کلیجے پہ اثر ہوگا، دل پہ اثر ہوگا. ظالموں نے پانی نہ دیا، پیاسا مر گیا. یہ اثر تو ہم لوگوں پہ ہو جاتے ہیں. اور آج ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، کروڑوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، کسی کو افسوس نہیں ہے. کلمہ نصیب نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کو. نہ خاندان کو افسوس ہے، نہ برادری کو افسوس ہے. ہمارا بڑا اس طرح مر گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا. درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آتی. اچھے اچھے آدمی آج مر رہے ہیں، ادھر دم نکلتا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، دنیا والو مجھے کمزور نہ سمجھو، میرے قانون کو کمزور نہ سمجھو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. سبحان اللہ. جب میں برباد کرنے پہ آؤں گا پھر افراد کی بات نہیں، خاندان قبیلے کی بات نہیں، برادری کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. قرآن
खबर देता है बड़ी कौम थी, ताकतवर कौम थी, इतनी जबरदस्त कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करते थे, जिसको लगता था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। बदमाश हो गए, बदचलन हो गए, गुंडे बन गए। अल्लाह कहता शाम को बड़े कदावर जवान सोए, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें सोई, बड़े बड़े हसीन बच्चे सोए। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी नातदउ मिनकुम फिस्सब्त फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। फरमाया शाम को सारी मखलूक, आदमी सोए, बंद सोए, मर्द सोए, बंदे सोए, औरतें सोई। सुबह को उठे सारे के सारे कुत्ते बंदर सुअर बन गए। फरमाया मैं इतना बड़ा खुदा हूँ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मैं एक वक्त में, एक लम्हे में, एक घड़ी में, एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, पूरी कायनात में मैं करोड़ों शक्लें बनाता हूँ, करोड़ों सूरतें बनाता हूँ, आंखें बनाता हूँ, जुबान बनाता हूँ, दिल बनाता हूँ, लब और चेहरे बनाता हूँ, नाक बनाता हूँ। किसी मामले में मैंने कभी इंजीनियर नहीं बुलाए, मैंने कभी लेबर नहीं बुलाई, दुनिया वालों से कभी मैंने काम नहीं लिया। और लोगों, अगर मैं माओ के पेट में इतनी आला दर्जे की सूरतें बनाने पे कादिर हूँ, बनी हुई बिगाड़ने पे भी कादिर हूँ, मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। माँ एक है, बाप एक है, बीज एक है, कारखाना एक है, मटेरियल एक है, कारखाना बंदे बनने का एक है। 10 बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए, सबकी सूरतें अलग अलग फरमाया, मेरे सिवा बनाने वाला कौन? माँ एक है, बाप एक है, एक बीज है, एक तुखम है, सबकी शक्लें अलग अलग, सूरतें अलग अलग, आवाज अलग अलग, चाल ढाल अलग अलग, मिजाज अलग अलग। फरमाया सबकी तस्वीरें अलग अलग बनाने वाला मेरे सिवा कौन है, और सबकी तकदीरें अलग बनाने वाला मेरे सिवा कौन है? जहां चूटा कार बनती है वहां स्कूटर नहीं बनता, जहां स्कूटर बनता है वहां करोला नहीं बनती। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे दिमाग में खराबी आ गई, 10 बच्चे हैं, इन सब की आवाज अलग अलग, ये करोड़ों अरबों खरबों दुनिया, इन सब की आवाजें अलग अलग मैंने बनाई है। और फिर फरमाया कि मेरा तुम पर कितना बड़ा करम है। आदमी का तो लोग बड़े जल्दी एहसान मान जाते हैं, कोई चाह दा प्याला पिला देवे, ओ जी फलाने अड्डे ते फलाना बडेरा मिल गया सी, मैं को नप्या चाह जड़ वेले थी, मैं चाह नहीं पीती, छोड़िया नहीं। बड़े आदमी की चाह बड़ी याद रही है। तो अल्लाह पाक दा खांद्या खांद्या चिट्टी दाढ़ी हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, कदे मन्ना नहीं किया कि मैं को खिलावन वाला ओ है। सारी उम्र नहीं मनेगा। एक टाइम की कोई रोटी पका देवे उस दावत को याद करता है, इतनी उम्र गुजर गई खाते खाते उसको कभी याद नहीं करता। इतना बड़ा शान फरामोश। और अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने सारी चीजें कुन कह के बनाई, आसमान कुन कह के, फरिश्ते कुन कह के, अर्श अजीम कुन कह के, जन्नत कुन कह के, दोज़ख कुन कह के, लेकिन मेरे बंदे जब तेरी बनाने की बारी आई तो तुझे कुन कह के बनाते हुए मुझ खुदा को शर्म आई। लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से बनाया है। फरमाया सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फी क़रारिम मकीन। अल्लाह, तेरी अम्मा सोई हुई थी, तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, दादी नानी सोई हुई थी, सारा घराना खरा चले रहा था, सबके सब सोए हुए थे। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुझे बनाया करता था। माँ के पेट में जब तेरी 4 महीने की जिंदगी गुजर गई, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फिर मैंने
تیرے اندر اپنی روح ڈال دی، تو چلنے پھرنے لگا، تجھے بھوک لگنے لگی۔ فرمایا میرے بندے تیری بھوک کا تیری اماں کو پتہ نہیں، تیری پیاس کا پتہ نہیں، تیرے ابا کو کوئی پتہ نہیں، دادی نانی کو کوئی خبر نہیں، تجھے میں کیسے بھلاؤں؟ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ میں نے ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا انتظام کیا، اس وقت جو انتظام بنا وہ نجس تھا، پلید تھا، ناپاک تھا، میں نے تیرے منہ کو بچایا، تیری زبان کو بچایا، تیرے منہ کو بچا لیا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، دنیا میں آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے گا، دنیا میں آ کر میرا نام لے گا، میں نے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے وہاں سے تجھے روزی پہنچائی۔ فرمایا میں نے تو تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا، اب دنیا میں آ کے سور کھاتا پھرتا ہے، تیری مرضی، اب حرام کھا کھا کے مر جا، تیری مرضی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، تباہی اتنی بڑی آئے گی، صبح تو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر ہر آدمی کے منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے، اخباروں کی سرخیوں پہ تیرا یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ تیرا یقین ہے، وزیروں کی زبان پہ تیرا یقین ہے، گورنروں کی زبان پہ یقین ہے، میں خدا کا اپنا کلام ہے میرا قرآن، تجھے میرے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ ہمارا یقین نہیں۔ آج ایک وزیر بیان دے دے، کون کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ ابھی اگر خبروں میں آ جائے کہ صبح 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ بند ہے، ہر آدمی یقین کرے گا بالکل اعلان ہو گیا، پھر دیکھو لوگوں کو بھاگتے ہوئے، بگدڑ مچ جائے گی۔ لیکن قرآن بتاتا رہے لوگوں بدعمالی کر کے مرو گے، بدکاری کر کے مرو گے، کسی پہ ظلم زیادتی کر کے مرو گے، کسی مسلمان کا گلا کاٹو گے، کسی کا خون بہاؤ گے، کسی کی بہو بیٹیوں کی آبرو برباد کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے جنت تو کیا، تو جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ فرمایا میں ایسے آدمی کو تو ہدایت بھی نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو میں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اور فرمایا جب تو دنیا میں آیا، پھر ماں نے اور دائی نے مل کر وہ ایک پائپ کاٹ دیا، روزی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت آپ اتنے کمزور تھے، زردہ نہیں کھا سکتے تھے، حلوہ نہیں کھا سکتے تھے، پلاؤ نہیں کھا سکتے تھے، گوشت نہیں کھا سکتے تھے، تیری ماں کیا انتظام کر دی، میں نے اپنے آپ کو سامنے لایا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایکسیانوں کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی ترلے کے بغیر، بیلداروں کو دانے پوڑا دیے بغیر، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی۔ پھر میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ٹیلی فون کرو، نہر چھوڑ دو جی بچہ رو رہا ہے، پھر بند کرو، رج گیا جی اب بند کر دو۔ باپ کی ساری کمائی ٹیلی فون والے ہی کھا جاتے۔ اور اگر ماں کو یہ نہریں بند کرانے کے لیے کاک خریدنے پڑتے تو ساری پیو کی کمائی کاکا دے لگ بن گیا۔ دنیا میں ذرا نظر مارو،
امریکہ والوں نے نپل چوسنی بنائی 3 دن کے بعد خراب، چائنا والوں نے چوسنی نپل بنائی 2 دن کے بعد خراب، برطانیہ والوں نے چوسنی بنائی 4 دن کے بعد خراب، پاکستان والوں کی نپل چوسنی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔ آپ ایماندار لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، گو آخر جیڑا کلمہ گو ہے نا اور جنت وچ لگا ویسی پیو دی جگیر ہے نا، روکن ٹوکن والا آخر کوئی نہیں، آخر آ کے گھل گھلا کے پٹ پٹا کے جنت ملنی ملنی ہے، کیوں ہو تیرے پیو دی بنتی ہے، جنت دی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ۔ نعرہ تکبیر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت سے پوچھ کے آ جنت کی کیا قیمت ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایک ایک جنا ایسا پیدا کیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی بات درمیان میں نہ رہ جائے، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تجھ پر کتنا بڑا کرم کیا، کسی وزیر کا بیٹا تو نہیں، سفیر کا بیٹا تو نہیں، گورنر کا بچہ تو نہیں، تیرے گھر ریفریجریٹر تھرموس فریج کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو تیرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا، دودھ کی نہر جاری کر دی، توجہ کرو، دودھ کی نہر جاری کر دی، اور فرمایا میرے بندے نہ کہنا نہ سننا، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بن، سبحان اللہ، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بن۔ اور فرمایا اگر کوئی گورنمنٹ کمائی کے لیے ڈیپو سسٹم چلا دے تو تیری اماں اپنی چائے کے لیے، اپنے دودھ کھیر کے لیے لین میں جا کے مرے، چینی لیاوے، تیرے پیو واسطے لیاوے، ختم شتم لیوانا ہوئے تو لیاوے، لیکن میرے بندے جتھے تک 2.5 برس تک تو نے یہ دودھ پینا ہے، تیرا سارا معاملہ، تیری ساری چینی، ساری کھنڈ میں خدا کے ذمہ ہے، میں نے تیری ماں کی چھاتی کے اندر ہی اندر شوگر مل کر دیا، سبحان اللہ، ایک دن بھی تجھے پھکا دودھ نہیں پلایا، سبحان اللہ، پو کے مہینے میں سردی میں یا سردی میں جب بھی تو نے دودھ منہ لگا کے پیا، میں نے تجھے ٹھنڈا نہیں پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا، گرما گرم پلایا۔ اور جب یہ دونوں دروازے تیری اماں نے بند کر لیے، میں نے پھر 4 دروازے کھول دیے، مشرق میں جا وہاں کھا، مغرب میں جا وہاں کھا، شمال میں جا وہاں کھا، جنوب میں جا وہاں کھا۔ میں اگلا مضمون تھوڑا سا لانا چاہتا ہوں، کچھ دیر ہو گئی، توجہ کریں۔ جب یہ 4 دروازے بھی موت نے بند کر دیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے بیوی بھول گئی، اولاد بھول گئی، خاندان بھول گیا، برادری بھول گئی، میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ 4 دروازے بند ہوئے، آجا میں تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، اس پر محنت ہوئی ہے، ایسی محنت ہوئی کہ آج اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں سعودی کے لیے آیا، سلف کے لیے آیا، اپنے ابا کے ساتھ آیا، میں کوئی اسلام کو جانتا بھی نہ تھا، میں نبی سے واقف نہ تھا۔ مکے کے چوک میں میں نے دیکھا، میری آنکھ نے دیکھا کہ چوک میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، سارا مکہ جمع ہے، سارے سردار جمع ہے، سارا قریش جمع ہے، لیکن میری آنکھ نے دیکھا کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں، اور ایک یتیم مکہ اکیلا مار کھانے والا، چھڑانے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بالآخر ایک عورت نے قبلے پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ پانی کا پیالہ لے کر دوڑی، میرے ابا کو لوگوں نے مارا، پیاس لگی ہوگی، میں پانی پلاؤں گی، دوڑی دوڑی آئی، پانی کا پیالہ زمین پہ رکھ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی، ابا کے خون میں بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے، کہنے لگی او مکے والا خطا بتا،
कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, झगड़ा बताओ क्या है, मेरे अब्बा को ना मारो। अगर तुम्हारा मेरे अब्बा ने कर्जा देना हो, मारो ना, मैं मजदूरी कर कर के सारा कर्जा चुका दूंगी। शर्म करके मक्के वाले चले गए। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे बैठ गए। वो पानी का प्याला बच्ची का लाया हुआ हाथ में उठाया, मुंह से लगाकर पानी मुंह में लेकर कुल्ली जो की, उलमा ने लिखा कि मुंह से भी खून आया। इतना सस्ता मामला नहीं है जो हमने समझ रखा है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने पूछती, अब्बा झगड़ा क्या है, लोग क्यों मारते हैं? फरमाया, बेटी तेरा अब्बा लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाना चाहता है, इसलिए मारते हैं। और तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता है, इसलिए मारते हैं। पल्ला पकड़ के कहने लगी, अब्बा अगर ये नहीं सुनते, इन्हें ना सुनाओ, घर में तशरीफ ले चलो, रुकैया बहन सुनेंगी, उम्मे कुलसूम सुनेंगी, छोटी बहन फातिमा तो ज़हरा सुनेगी, अम्मी जान सुनेंगी, मैं सुनूंगी, इन्हें ना सुनाओ। फरमाया, लगते जिगर नूरे नदर, मेरी बड़ी मजबूरी है, मुझे हुक्म आया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मुझे हुक्म आया, मेरे महबूब मार खाता जा, मेरा कुरान सुनाता जा। मेरी हड्डियां खत्म हो सकती हैं, मेरी जान खत्म हो सकती है, पर मैं अल्लाह का कुरान छोड़ने वाला नहीं। तो सवालों में तुम्हें क्यों ना कहूं, मेरा नबी, तेरा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, चांद सूरज सितारे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, पहाड़ की एक एक कंकर का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक के कायनात की कसम, नबियों के नबी। एक एक वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से दो दो पत्थर अपने पेट में बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा, हजारों शरबत पीकर, हजारों न्यामतें खाकर, हजारों फल खाकर आज हम लोग कुरान नहीं पढ़ते। सुबह को कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं, हमारे घर मनहूस हो गए, हमारे वेड़े मनहूस हो गए। टेलीविजन की जो बीमारी आई, लानत आई, शाम को सारा घर, छोटे बड़े, मर्द और नानी दादी की अगर आंखों ने जवाब दे दिया, फिर भी तशरीफ फरमा होती है, गैर हाजिरी लग जाए, पास बैठ के पोती को कहती है, तू वेखी जा, मैनू दसी जा, मुकन्नू फिर दिया पर चस्का जे बाकी है। एक कब्र की तैयारी हो रही है डाली दी, हशर की तैयारी कर रही है नानी जान। मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वापन से पनाह मांगो, इतना सख्त मुंह कड़वा हो जाता है, मरने के बाद लाखों बरस तक तलखी मुंह से नहीं जाती। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त जो पसीना आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौत के वक्त जो घबराहट दिल पे होती है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आई। आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से खून रत है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता, कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। तेरे तसव्वुर में कभी नहीं आया। कब्रिस्तान के पास से यूं गुजर जाता है जैसे सैरगाह के पास से गुजर रहे हो, कब्रिस्तान के पास से यूं गुजर जाता है जैसे किसी मेले ठेले के पास से गुजर रहे हो। तुझे तौफीक ना हुई कि इस कब्रिस्तान में जाकर देखूं, ये गवर्नर पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये सफीर पड़ा है, ये फलाना जगीरदार पड़ा है, ये नवाब पड़ा है, ये फलाना पीर पड़ा है। इन सारों की हालत देखकर अपनी तैयारी करता। दौसे के इलाके के लोगों, मैंने माना तुम खाते पीते लोगों,
علاقہ تو پسماندہ ہے پر کھانے پینے والے لوگ ہو، میں نے مانا تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹی کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، پر اے توسا والو تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والو ذرا بتا تو صحیح، قبر والو ذرا بتا تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے اب تک وہ نہیں چکھا۔ علماء کرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، معجزہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے مردہ زندہ ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ ایک نوجوان سامنے آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ تو بہت پرانا قبر میں ہے، ہزاروں سال تجھے تو قبر میں گزر گئے۔ کہ جی ہاں، اب پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رے نوجوان یہ تو بتا قبر میں بنتی کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں معاملات کیا ہیں، قبر کی تو خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول معاملات پوچھتا ہے، تم مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ مالک کائنات کی قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جتنی جماعت تھی، ایسی میرا عقیدہ ہے صحابی کوئی خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا، انتخاب اللہ کا ہے، اللہ نے چن کر دیے ہیرے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا، ہر میدان میں ہر معاملے میں، مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، مکے میں خبر پھیل گئی کہ خدیجہ ایمان لے آئی، کہنے لگے بھائی عورت اپنے مرد کے ساتھ ہوا ہی کرتی ہے، کیا ہو گیا؟ پھر خبر پھیلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا بھائی بچہ ہے، کھلا پلا کر بچے سے جو چاہو کہلوا لو۔ لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی سارے مکے میں زلزلہ آ گیا، اب خیر نہیں، اب ابو بکر صدیق ایمان لے آیا، وہ اب یار بن بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یاری ایسی لگائی، ایسا لڑ پڑا، ایسا تعلق جوڑا، پہلے دن جو دامن پکڑا تھا خدا کی قسم آج بھی چھوڑا نہیں، آج بھی نہیں چھوڑا، ساتھ ہی ہے، ہر وقت ساتھ، ہر لمحہ ساتھ، ہر گھڑی ساتھ۔ رات کا وقت ہے، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھڑے ہیں، گھر کے بیڑے میں، چاندنی رات ہے، آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو ہماری ماں نے سوال کر دیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے آقا یہ تو بتاؤ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں میرے فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری ماں نے فرمایا میرا ابا، میرا ابا، فرمایا تیرے ابا کی کیا بات ہے؟ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں فاروق اعظم کی، اور فاروق اعظم کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی غار والی ایک رات ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کون کرے گا؟
1400-1500 سال گزر گئے، لوگوں کو مخالفت کرتے 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 مر گئے، سڑ گئے، جل گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پر خدا کی قسم صدیق کی شان میں بال کے سرے کے برابر فرق نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے شان تھوڑے دیا تھا، جو یہ گھٹا دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ آسمان والے نے دیا ہے، کالی کملی والے نے لیا ہے، نہ وہ دینے والا گھٹائے نہ وہ لینے والا گھٹائے، تیسرا کون ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی بکتے بکتے پھرے ہیں لوگ، ان سے کچھ نہیں بنتا۔ ہاں، اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، سارے کہہ دو اللہ نہیں، میں نہیں بتاتا، تم نے ہولی دیسی کہا اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا میری دنیا والوں، میری بندو، زانیوں کو سزا تم دیا کرو، قاتلوں کو سزا تم دیا کرو، چوروں کو سزا تم دیا کرو، شرابیوں کو سزا تم دیا کرو، جتنے بھی جرم ہے تمام کی سزا تم دیا کرو، پر ایک جرم ایسا ہے اس کی سزا تم نہیں دو گے، بدماشی کرو گے، بے ایمانی کرو گے، گڑبڑ کرو گے، اس کی سزا میں خدا خود دوں گا۔ وہ ایسا کیا جرم ہے؟ فرمایا صحابہ کرام کے خلاف جس سینے میں عداوت بغض کینہ ہوگا، میں خدا اس طرح سے سزا دوں گا، اس کا اپنا سینہ اور اپنا ہاتھ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن وہ پیٹتا ہی رہے گا، نہ کوئی جرم بار بنے، نہ کسی کو گرفت میں آنے پڑے، وہ خود ہی پیٹتا رہے گا۔ جس یہ نشانی بنا دی، صدیق کے دشمن کا یہی حال ہوگا، فاروق کے دشمن کا یہی حال ہوگا۔ تم اتنے توسا کے لوگ ساتھی بیٹھے ہو، قسم کھا کے بتاؤ تم نے کبھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما؟ نہیں مانگی نا؟ چلو ایویں کرا ہے، فجر دی نماز جتھے جتھے پڑھو نا، سلام بلا کے دعا دے منڈ وچ ہی آکھا ہے یا اللہ ساڈا مولوی شہید ہو جاوے۔ بھئی تو جو کوئی شے بولی نہیں، قرآن رکھن دا جڑا ریل ہو سی نا تیرے سرے چ مرے سی کہ میں تیرے گھروں کھانا مینوں مران نو پھردا ہے۔ کون مانگے؟ ایک اور خیال کرائے، ان حجنو لوگ ویندے پہننا، ماسیاں، پھوپھیاں، خالہ، ڈاڈے پرداڈے، چاچے، نانے، سوتر، پتریر جاندے پہننا، جیڑا ٹولا جاندا ہوئے آخری وقت ونجن ویلے کول کھڑ کے دعا منگائے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جاوے، یا اللہ ساڈا چاچا مدینے مر جائے، کڈائی آمین ناکسی کھلا لا کے تیرے سر تے مرے سی کہ تو میں مران نو پھردا ہے۔ بلکہ آج کل طریقہ بنیا جڑے حاجی دی درخواست نکل آوے نا جنوں ملدا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا اٹھا سونا معاف کر دینی۔ اگلا بڑا حیران ہوندا بھی اے گل تو بندہ مرن ویلے کردا ہے، یہ تو چنگا بھلا مستندا کھڑا ہے، کیوں کہندا ہے؟ نگرانہ صاحب، حاجی صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، خیر ہے کہ جی وہ آج کی درخواست نکل آئی ہے نا، بس یہ دعا کرائے خیر نال واللہ۔ بم برسنے مدینے میں، پر اوے دیکھو نا مدینہ 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 ہر ویلے، اور مدینے مرن نو تیار کوئی نہیں۔ اگلی بار ریاست بہاولپور دے اندر میں بس تے چڑھدا پیا، میں ترہمت لاندی پئی ہے، بچہ نہ ٹوکرا نال سی، اور میں آخیا شالا ون مری مدینے پاسے تھی، اون سمجھا میں تو کوئی گال کر دیا کہ تو ون مر مدینے۔ ساری محبت اندازہ لگاؤ، ہر شخص چاہتا ہے دعا کرو شالا گھر خیر نال واللہ، اور تیرا گھر کوئی جنت الفردوس ہے۔ وہ تو ایک کو جوان ہے جڑا ہر ویلے دعا کردا سی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتے، الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اس طرح کی موت دے، ڈرتے رہو، سر میں رہو، دل میں رہو، گھر تیرا ہو، تیرا نام لیتا دنیا
دنیا سے جاؤں. آواز آئی او میرے محبوب کے محبوب, تجھے مدینہ شہر کی نہیں, تجھے تو اگر دور جگہ دوں گا, تجھے شہادت کی موت دوں گا. دنیا کی ساری شہادتوں کی گواہی دینے کے لیے, کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا, کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی, پر میرے فاروق تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا. نعرہ تکبیر, شان فاروق اعظم, میرے نبی کا منبر آئے گا, میرے نبی کی مسجد آئے گی, فجر کی نماز آئے گی, میرا قرآن آئے گا, سارا مدینہ آئے گا. دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ مدینہ شہر کا دفن عطا فرما, یار کی نگری میں قبر کی جگہ عطا فرما. آواز آئی میرے محبوب کے محبوب, اگر تجھے دور جگہ دوں گا, دور دفن کروں گا, میرا محبوب جس نے تجھے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا, رو رو کے مانگا, عاجزی کر کر کے مانگا, میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اتنی قریب جگہ دوں گا, جب میرا محبوب چاہے وہ تجھے دیکھ لے, اور جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے تم دونوں کی محبت کا پتہ لگ گیا. میرا محبوب تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, اور تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ کو فاروق اعظم کی نبی کی یاری پہ اعتماد ہے, صدیق اکبر کالی کملی والے کی یاری پہ اعتماد ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی لڑائی تھی, بڑی لڑائی تھی. اس طریقے سے ہوا پھیلاتے ہیں, باقاعدہ منصوبہ ہے, اخباروں میں, لٹریچروں میں, کتابوں میں. کبھی لکھیں گے کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلانے صحابی لڑتے تھے, فلانے نے فلانے کو گالی دی, فلانے نے فلانے کو تھپڑ مارا, فلانے نے فلانے کے پیسے نہیں دیے. تو نبی کے دیوانوں کا ٹھیکیدار لگا ہوا ہے, تو ان کے جھگڑے مکانے والا پیدا کہاں سے ہوا؟ تجھے ہٹلر نظر نہیں آتا, تجھے ہلاکو خان چنگیز نظر نہیں آیا, تاتاری نظر نہیں آئے, ڈوگرے نظر نہیں آئے, مراٹھے نظر نہیں آئے, بڑے بڑے ظالم بے ایمان خنزیر تاریخ میں گزرے ہیں, تجھے وہ یاد نہیں آئے, رنجیت سنگھ یاد نہیں آتا, تیرا حملہ سارا نبی کے یاروں پہ. کملا تو نے نبی کے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں. تو نقش بندی پیر کا مرید ہوگا, میں نقش بندی پیر کا مرید ہوں گا, کوئی چشتی خاندان کا مرید, کوئی قادری خاندان کا مرید, کوئی سہروردی خاندان کا مرید. خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء کے مرید. تو نے بلال کا پیر نہیں دیکھا؟ تیرا امام قاضی, تیرا امام قاری, تیرا امام مفتی, تیرا امام عالم, تیرا امام اللہ والا صحابہ کرام کا 23 برس تک امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا استاد پروفیسر, تیرا استاد ڈاکٹر, تیرا استاد انجینئر, تیرا استاد شیخ الحدیث, تیرا استاد قاری, تیرا استاد عالم, تیرا استاد حافظ, اور صحابہ کرام کا استاد امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو کیا جانے؟ پھر تم کہتے ہو کہ جی پتہ نہیں چلا, اگر امتحان ہو جاتا تو سارے فیل نکلتے. قرآن صحیح ہے ہمارا یا غلط ہے؟ صحیح ہے. زور سے بولو. صحیح ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر تیرے شاگردوں کا امتحان فرشتوں سے دلواؤں, میری بھی توہین ہے, تیری بھی توہین ہے. تیرے غلاموں کا, تیرے دیوانوں مستانوں کا امتحان جنوں سے دلواؤں پھر بھی بے ادبی ہے, آدمیوں سے دلواؤں پھر بھی بے ادبی ہے. اگر امتحان نہ لوں قیامت تک کے لوگ بکواس کیا کریں گے امتحان ہوا نہیں ورنہ فیل ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب شاگرد تیرے ہوں, امتحان لینے کے لیے میں خدا آؤں گا, میں امتحان لوں گا.
तौसा वाले कहते होंगे बड़ी अजीब गप बना के लगाई है। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, सुभान अल्लाह, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, मैं खुदा ने इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, इनकी नीयतों का इम्तिहान लिया, इनके इरादों का इम्तिहान लिया। कुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान किया। इलाही फिर क्या मिला? लित्तक़वा, परहेजगारी मिली, मेरी इताअत मिली, मेरी इबादत मिली, मेरे महबूब की इताअत मिली, मेरे महबूब की अजमत मिली, मेरे महबूब के इशारों पे जान देना मिला, सर कटा देना मिला। इलाही फिर इनको आपने डिवीजन कौन सी दी? हमारे यहाँ डिवीजन चलती है, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन। अल्लाह फरमाते हैं सुनो डिवीजन, लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम, सुभान अल्लाह, लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम। मैंने इनको डिवीजन ये दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरा रहम इनके लिए, मेरी मेहरबानी इनके लिए, मेरा लुत्फ इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए। और जालिमों इनकी बात ना करो, ये तो ऐसे हैं, मैं इनके लिए, ये मेरे लिए। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा, इनकी बात करते हो? तुम्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 80 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आज तक ज़ियारत नहीं हुई, तू सहाबा किराम पे नाज नहीं करता? एक एक जवान ने लाखों मर्तबा दीदार किया है। सुभान अल्लाह, मदीना मुनव्वरा अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं पिछले साल बरतानिया गया, कई साल तक जाता रहा, रमजान शरीफ में रोजे वहीं रखता हूँ। एक आलिम ने मुझे बताया, जिस पर मेरा यकीन है कि सच बोलता है, कि मैं मदीना मुनव्वरा गया, बड़ा प्यार आया, बड़ी मोहब्बत आई, गलियों से फिजा से बड़ा प्यार आया। चलते वक्त मैं कोई आधा किलो मिट्टी पल्ले बांध लाया, दिल में ये इरादा किया मरूंगा, घर वालों को वसीयत करूंगा, मेरे कफन में रख देना, कब्र में जाऊंगा, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया से क्या लाया? अर्ज करूंगा मेरे मौला और तो कुछ नहीं, निजात के लिए तेरे महबूब के शहर की मट्टी साथ लाया। वो बताते थे कि मैंने लाकर बक्से में रख दी। 2-4 महीने के बाद बक्से को खोलने की नौबत आई तो देखता क्या हूँ, कपड़ा भी गिल्ला है, मट्टी भी गिल्ली है और वहां पानी बह रहा है। सुभान अल्लाह, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। उस मट्टी को निकाला, धूप में हवा में खुश्क किया, दूसरे कपड़े में बांध कर दूसरे बक्से में रख दी। महीने 2 महीने के बाद फिर खोल कर देखा, फिर मट्टी गिल्ली है, फिर कपड़ा सिन्ना है, फिर पानी बह रहा है। मैंने फिर उस मट्टी को निकाला और फिर धूप में खुश्क किया और फिर अलमारी में रख दिया। महीने के बाद देखा फिर वही हालत है। तो बताने लगे कि मैं देवबंद गया, मैंने फला आलिम से पूछा कि हजरत मैं तो आजमाइश में आ गया, बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मदीने की मट्टी लाया था, लेकिन उसकी ये हालत है, जहाँ भी रखता हूँ गिल्ली सिन्नी हो जाती है, पानी बहता है। बता रहा था कि वो आलिम बताने वाले रोने लग गए और फरमाया जल्दी कर उस मट्टी को मदीने वापस पहुंचा दे। मदीने की मट्टी मदीने की जुदाई में तड़प तड़प के रात दिन रो रही है। मदीने की मट्टी जुदाई गवारा नहीं कर सकती, अबू बकर कैसे गवारा कर लेगा? सुभान अल्लाह, सहाबा किराम कैसे गवारा कर लेंगे? और ये तो बड़े ऊंचे मकाम के लोग हैं, हम तो ऐसे बुजुर्गों के गुलाम हैं। पीर सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जिसने 18 बरस तक रोज़े अक़दस की जालियों की छांव में बैठकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई, तनख्वाह लेकर नहीं। आजकल जो लोग अरब कमाने जाते हैं ना,
مکر کرتے ہیں مدینے جا رہا ہوں مدینے جا رہا ہوں، اندر ہے ارادہ پیسے کماؤں گا۔ میرا پیر حسین احمد تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، نقش حیات میں خود لکھتے ہیں اتنی تنگی تھی، اتنی غربت تھی، ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کر اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ مدنی کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزاری سبزیوں ترکاریوں پھلوں کے چھلکے پھینکے ہوئے یار کی گلیوں سے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا گھر شام کو چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر سارا گھر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہفتہ مدینے لگائے گا، کوئی 2-4 مہینے لگائے گا، دیکھا مولانا مدنی کا نصیب 18 برس کراچی خالق دین حال میں مولانا کو طلب کر لیا۔ پیر حسین احمد مدنی کو فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ایک مولوی سے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، آپ کے گھر میں عورت کوئی نہیں، بہن عورت نہیں، دھی عورت نہیں، بیوی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا۔ بلے وہ تھے میں لگا مفتی اعظم بڑے بڑے فتوے چل رہے ہیں، سارا دن ہوٹلوں میں، سارا دن بیٹھکوں میں، دکانوں پہ کاروبار تو ختم ہو گیا، سارا دن فتوے ہی فتوے ہیں۔ اور مزے لو، اور قرآن سے دور ہو جاؤ، اور نبی کے دین سے دور ہو جاؤ، اور نبی کے یاروں کو بکواس کرو، اور نبی کے دیوانوں کو بھونکو، خدا دنیا ہی میں سزا دے گا۔ بے شک۔ میری بات سن لو، میں سیاستدان نہیں، میں اتنی بات کہتا ہوں، شیخ مدنی کی جوتیوں میں 16 مہینے بیٹھا ہوں۔ بیت المقدس میں جب فاروق اعظم گئے تھے، بیت المقدس والوں نے چابی پہلے ہی پکڑا دی تھی، اور جب بیت المقدس والوں نے فاروق کو گالیاں دی تو ساروں کو نکال کر باہر کر دیا۔ آپ لوگ غور نہیں کرتے، صحابہ کرام کی دشمنی کی سزا نسل در نسل آیا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ وہی عذاب ہے جو آج آپ لوگ بھوگ رہے ہیں۔ ہر الیکشن آنے والا ایسا الیکشن آتا ہے، مار دھاڑ لا 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 لا، ساری رات نہیں سونے دیتے، کنڈی کھڑکتی ہے۔ کون ہے بھائی؟ اجی میں ہوں تمہارا پرانا چمڑے پاڑ۔ پر اب ووٹر بھی بڑے سیانے ہو گئے، وہ بھی کسی کو انکار نہیں کرتے۔ اور پتہ پہلے جب آپ کیا دیکھتے ہیں، شیخ صاحب آپ کو میرے پاس آنے کی، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ میرے پاس آنے کی تکلیف فرمائیں، کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے میں کہیں اور جا سکتا ہوں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کٹہرے میں خالق دین آل کراچی میں کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر دونوں پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، مولانا خدا کے لیے تھوڑے سے نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا دینے کا پروگرام ہے۔ شیخ مدنی نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، میں انکار کیوں کروں؟ اب اگر کوئی ماتوں سے کا مفتی ہوتا یا ملتان کا یا قاری حنیف ہوتا، پتہ کیا کہتا ہے؟ او جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، مارنا سینہ گپ رکھ کے۔ شیخ مدنی نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی دیتا رہوں گا۔ جج کہنے لگا اس کی سزا معلوم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ جج کہنے لگا اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا پھانسی ہے۔ شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شیخ الاسلام حضرت مدنی، میں کفن ساتھ لایا ہوں۔ ساتھ لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کفن تو یہاں بھی مل جاتا۔ کیا پتے کی بات کہی؟ فرمایا جس حکومت کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔
उस गवर्नमेंट का कफन पहन कर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, अपना ले आया हूं। अब तो कुछ बाज आ जाओगे अंदा, तजर्बा हो गया कि फांसी भी मिला करती है। फरमाया नहीं नहीं हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, वो जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफाशारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने बुजुर्ग हैं पुराने पुराने, मैं अडमरा यूनिवर्सिटी है वहाँ इंग्लिस्तान में, वहाँ मुझे बयान के लिए ले गए। एक अंग्रेज प्रोफेसर उर्दू भी टूटी फूटी बोलता था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा हो कहाँ के? मैंने कहा पानीपत शहर का हिंदुस्तानी हूँ। कि मौलाना आजाद, मौलाना मदनी, अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद लाहौरी, इनको जानते हो? मैंने कहा जानते हैं। मुझे कहने लगा बड़ा ताज्जुब में आकर के कसम खा के बताओ कि ये आदमी थे। मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने इनकी फाइल पढ़ी है, लंदन एकेडमी से लेकर मलका विक्टोरिया का बयान पढ़ा, लॉर्ड माउंटबेटन का बयान पढ़ा और अंग्रेज वैसराओं का, गवर्नरों के बयान पढ़े इनके बारे में। कहने लगा मेरा ख्याल ये है कि ये आदमी नहीं, ये तो वो पहाड़ थे जिनकी चोटी कोई सर नहीं कर सका। अंग्रेज से जाकर के पूछो उलमाए देवबंद की कीमत। दिल्ली से चारों तरफ 50 मील के एरिया में 4000 अरबी मदरसे थे। सन 57 की जंग आजादी में जो टकराए हैं, मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूँ 4000 मदरसों में से एक तालिब इल्म न बचा, झाड़ू देने वाला भी ना बचा, अजान देने वाला भी ना बचा, लांगरी भी ना बचा। 50 मील के एरिया में कोई दरख्त और उसकी शाख ऐसी न थी जहाँ किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। तुम क्या जानो हमारे बड़ों, मौला अब्दुल साहब तौसी मद्दजिल्लु, बड़ों की निशानी तो है ना, आज तक न बिका है, न फिसला है, न गिरा है, न धड़म हुई, न कड़म हुई, ना खड़ा है खड़ा। मौला हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह का शागिर्द है। हाँ, वरना वो भी हजारों मरतबा बदल जाते हैं। अब तो लोग रातों रात बदलते हैं, एक घंटे में कुछ है, दूसरे घंटे में कुछ है। मिस्टर टॉमसन फ्रांसीसी मौलिक लिखता है कि दिल्ली के बाजारों में उलामा को लिटाकर रोड़ी कूटने वाला इंजन ऊपर से चलाया जा रहा था, और कहता है मैं हैरान हो गया, कोई नौजवान आगे से उठकर भागा नहीं। 14 मील लंबा कब्रिस्तान काले पानी में मेरे उलमाए देवबंद का है, 14 मील लंबा। आज ये बाबू क्या भौंकते हैं, क्या बकवास करते हैं, पाकिस्तान हमने बनाया, इंग्रेज मेरा काबिल ने निकाला। आजादी हिंद के वारिस वो हैं, हीरो वो हैं, जौहर वो हैं जिन्होंने मार खाई, उम्र गुजार दी, खानदान कटवा दिया। आज का बाबू गलत दावा करता है, न इसने पहले निकाला और ये न अब निकाल सकता है, बल्कि ये तो पाकिस्तान के तोड़ने वाले हैं। मेरा एक ऐलान सुन लो दुआ से पहले। सन 47 14 अगस्त से लेकर आज तक 1 जून सन 89 तक का जिम्मेवार हूं। समझो नौजवानों, तालिब इल्मों मेरी बात। सन 47 14 अगस्त से लेकर 1 जून सन 89 तक का जिम्मेवार हूं। मुल्क की किसी मामले में कभी किसी आलिम ने मुल्क की कौम के साथ गद्दारी नहीं की। तुम मुकदमा चलाओ, फांसी हमें लगाना। और मैं इस बारे में बड़ा फैयाज हूं, देवबंदियों की बात नहीं करता, बरेलवी आलिम भी इसमें हमारे साथ शामिल है, अहले हदीस भी शामिल है। कभी किसी आलिम ने मुल्क के साथ, कौम के साथ गद्दारी नहीं की। मुल्क का सौदा जब भी किया बाबू ने किया, मुल्क का बेड़ा गर्क जब भी किया बाबू ने किया। मस्जिद की पैदावार पाकिस्तान को नहीं बिगाड़ती, मस्जिद पाकिस्तान का सित्तानाश कॉलेज की पैदावार करती है। तुम हमें हमेशा इकारब की निगाह से देखते हो। खुदा की कसम, आज भी रायबंद आप तशरीफ ले जाएं, मगरिब की नमाज के बाद कम से कम 40,000 50,000 सूरत यासीन का खत्म पढ़कर मुल्क और कौम के लिए दुआ की जाती है। एक आखिरी बात सुन लो और आजमाइश करना अपनी।
ایک معیار ہم نے ایسا سوچا ہے جو دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں. ایک ماں کے 5 بچے، 4 سکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں. صبح دیکھو ماں بھی باجی بھی پریٹ ہو رہی ہے، پڑ گڑ انڈے فرائی ہو رہے ہیں، بھگدڑ مچ رہی ہے سارے گھر میں. ایک چھوٹا بچہ جو قرآن پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، اس نے بھی یوں کہہ دیا امی کاری مارے گا میرا منہ دھو دے میں مسجد میں جاؤں. مسجد میں چھٹی کوئی نہیں، کاری کنائی مر جاؤ تیرا منہ نہیں دھو سکتا. انگریزی پڑھنے والے دے واسطے سارا دن دی بگی پھر دی ہے تو قرآن والے لوا دی ہے مسجد میں چھٹی کوئی نہیں کھڑی، اندھا ہے نظر نہیں آتی چھٹی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے. نیز علماء کی تقاریر بڑھانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں. شکریہ.